بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ بورڈ کی جانب سے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جس کے تحت آج درجہ فوقانیہ کے نصاب میں شامل 29ویں پارے کے سورہ ملک کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ سورہ ملک کی 14 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ آج 15ویں آیت سے ترجمہ اور مطلب بیان کیا جائے گا۔ وہ 15ویں آیت اور اس کے آگے کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا۔ فامشوا فی مناکبها، تم اس کے مونڈے پہ چلتے ہو، یعنی اس کے راستے پہ چلتے ہو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے تم کھاتے ہو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی جانب دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے اس آیت میں بھی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو نرم بنایا، نہ تو زمین کو لوہے کی مانند سخت یا پتھر کی مانند سخت بنایا کہ راستہ نہ نکالا جا سکے، اس سے پودے نہ اگ سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا تاکہ اس کو تراش کر راستہ بنایا جا سکے، اور اللہ نے زمین کو نرم بنایا تاکہ اس سے رزق یعنی پودے وغیرہ اگیں اور انسان اس کو کھائے، اور اللہ ہی تبارک تعالیٰ کی جانب دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم لوگ مطمئن ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین لرز پڑے۔ یا تم مطمئن ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر پتھر کی بارش برسائے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ، بس تم جان لو کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو اور مطمئن نہ ہو جاؤ کہ زمین میں تمہیں دھسایا نہیں جائے گا اور پتھروں کی بارش نہیں ہوگی۔ زمین میں جس طریقے سے پہلے کی قوموں کو جس نے نافرمانی کی اللہ کی، ان کو دھسایا گیا، اور پہلے کی نافرمان قوموں پہ پتھر کی بارش کی گئی، ان کو ہلاک کیا گیا، تو جان لو کہ میرا ڈرانا بہت سخت ہوتا ہے اور عنقریب تم اس کو جان لو گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جن لوگوں نے اس سے پہلے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا ہے میرا عذاب۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ
اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ پرندوں کی جانب نہیں دیکھتے کہ پرند جو ان کے سروں پہ ہیں ان کے اوپر ہے، صافاتن کہ پروں کو پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور پروں کو سکڑائے ہوئے، ما یمسکہن الا الرحمن تو ان کو فضا پہ کون روکے ہوا ہے، کون تھامے ہوا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ الا ما یمسکہن الا الرحمن ان کو نہیں روک رکھا ہے مگر اللہ نے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ان پرندوں کو فضا میں روکے ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن ھذا الذی جند لکم کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے سوا، یعنی کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے علاوہ، مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تم جو ان دیوی دیوتاؤں کو اپنا مددگار اور معاون سمجھتے ہو، یہ دیوی دیوتا تمہارے معاون اور مددگار نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگوں کا دیوی اور دیوتا کا اپنا معاون سمجھنا یہ غلط ہے اور یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم امسک رزقہ اور کون ہے وہ جو تم کو رزق دے اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری روزی کو روک دے۔ بل لجوا فی عتو و نفور بلکہ وہ لوگ شرکسی میں اور نفرت پہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ ساری چیزوں کے جاننے کے باوجود، اللہ کی علامات اور روشنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ اپنی ہر درمی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ امن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جو اوندھے منہ چلتا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے نہ سامنے دیکھتا ہے، وہ راہ راست پہ چلے گا، سیدھے راستے پہ چلے گا، یا وہ آدمی جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، دائیں بائیں ساری چیزوں سے باخبر ہو کر چل رہا ہے، کون راہ راست پہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ آدمی راہ راست پہ ہوگا جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، وہی آدمی راہ راست پہ ہوگا۔ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اور تمہارے لیے کان کو بنایا، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھ کو بنایا، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل کو بنایا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تم کم شکر گزار ہو، تم کم شکر ادا کرنے والے ہو۔ یعنی پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، انسان ہم نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تم کو کان دیا جس سے تم سنتے ہو، یعنی تم کو یہ کان اس لیے دیا تاکہ تم حق بات کو سنو، اور ہم نے تم کو آنکھ اس لیے دی تاکہ جائز راستوں کو تم دیکھو، حق راستوں کو تم دیکھو، ہم نے تم کو دل اس لیے دیا تاکہ تم حق باتوں کا فیصلہ کر سکو، لیکن تم میں سے کم لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا ان انعامات اور احسانات کا۔ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جائے کہ ان انعامات اور احسانات کے باوجود تم لوگ نافرمانی کر رہے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون اور اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون اور اسی کی جانب تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تمام انسانوں کو وہاں اکٹھا اور جمع کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ وعدہ وہ وعدے کی چیز جو تم کہا کرتے تھے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ کافر لوگ وہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو یہ قیامت کا منظر ہوگا، یہ ساری چیز میدان حشر قائم ہوگا یا قیامت قائم ہوگی، تو یہ سب چیزیں کہاں ہیں جو تم وعدہ کر رہے ہو، ان وعدے کو تم دکھاؤ۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ قل ان العلم عند اللہ، یعنی یہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے یقیناً یہ چیزیں ہو کر رہیں گی، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے کہ وہ کب ہوگا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم تو صرف کھلا ڈرانے والے ہیں، باخبر کرنے والے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ پس جب وہ لوگ
آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے اور میں تو محض صاف طور پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ آخر کار جب وہ اس وعدے کو پاس آتا دیکھیں گے تو جو ایمان نہیں لائے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اب جب ان منظر کو اور ان چیزوں کو جب قریب دیکھیں گے تو اب پھر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ آج کی اتنی ہی آیتوں کا ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ بقیہ سبق آئندہ۔